مسجد بنائی لوگوں نے، نام رکھ دیا مسجد بلال، اور صرف مدینے میں نہیں، مکے میں مسجد بلال، مدینے میں مسجد بلال، کراچی پہنچے مسجد بلال، لاہور پہنچے مسجد بلال، میاں والی مسجد بلال، کالا باغ مسجد بلال۔ یہ بلال کہاں سے ملا کمال؟ جہاں بڑے بڑوں کو اس گردش نے تباہ کر دیا، قتال جہاں معشوق جو تھے، مرکد ہیں ان کے سونے پڑے، یا رونے والے لاکھوں تھے، یا اب نہ ہوں ہے نہ ہاں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ فقط یہی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اس گردش نے فنا کر دیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو دعائیں کرتے گئے مولا کہیں فنا نہ کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ان لوگوں میں علماء کا خاص وجود ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، آخری وقت تھا، ہچکی موت کی لگی ہے، 130 علماء ارد گرد بیٹھے ہیں حضرت امام مالک کے ارد گرد۔ آپ نے جس وقت آنکھ کھولی، سب علماء کرام کی نظریں آپ کے چہرے پہ تھیں، اور آرزو یہ تھی کہ ہم پر ایک ایک پر آپ کی نظر پڑ جائے۔ آپ نے اسی عین سکرات کے وقت فرمایا کہ اللہ کو انبیاء کے بعد علماء پسند ہیں۔ امام مالک کا فرمان ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو انبیاء کے بعد علماء پسند ہیں، اور کا شکر ہے میری ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، شکر ہے میری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ اور آگے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلکیں بھیگ گئیں۔ آپ نے کہا اس نے ہنسایا ہم ہنس دیے، اس نے رلایا ہم رو دیے، اب اس نے بلایا ہم چل دیے۔ وہ رلاتا رہا ہم روتے رہے، وہ ہنساتا رہا ہم ہنستے رہے، اب اس نے بلا لیا ہے ہم چل دیے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے علماء، یہ چھوٹے چھوٹے تم سمجھتے ہو نماز کے مسئلے ہیں، روزے کے مسئلے ہیں، حج کے مسئلے ہیں، فرمایا یہ جو تم ایک مسلمان کے مسائل کی ضرورت پوری کرتے ہو، کئی سو حج نیچے ہو جاتا ہے، تمہارا یہ بتانا آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت اللہ یا رسول، حضرات گرامی، حضرت امام محمد، حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ، ابھی ایک دوست بتا رہے تھے، میں نے بھی شاہ صاحب کو جب یہاں دیکھا پٹی کے ساتھ ہی دیکھا، پٹی پڑی ہوئی ہے، کتاب رکھی ہوئی ہے، اللہ کا مست کلندر بیٹھا پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ اور آپ کی کا کہنا بھی یہی تھا کہ دل یہی چاہتا ہے کہ اسی پٹی پہ ہی جان نکل جائے۔ مطلب کیا ہے؟ پڑھتے پڑھاتے تاکہ زندگی کی آخری سانس اور ہچکی بھی آئے تو انہی کتابوں کے ساتھ آئے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا لفظ لگ رہا ہے، حضرت سیدنا امام محمد، آپ کا آخری وقت تھا، ہچکی لگی ہوئی تھی، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا تھا۔ آپ نے جب اپنے ارد گرد مشائخ علماء کو دیکھا تو آپ نے موت کی کیفیت میں آنکھ کھولی اور علماء کو دیکھ کے موقع غنیمت سمجھا اور کہا اے علماء، حج کا فلاں مسئلہ کیسے ہے؟
اب علماء لگے رونے کہ حضور ادھر ہچکی لگی ہے، اس وقت بندہ کلمے پڑھتا پڑھاتا ہے، لوگ یاد دلاتے ہیں کلمہ پڑھو تاکہ ایمان سلامت لے جائیں، آپ کو اس حال میں بھی مسئلے یاد آ رہے ہیں، اس حال میں بھی آپ ہم سے مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پلکیں بھیگ گئیں، برستی آنکھوں کے ساتھ فرمایا محمد یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا آخری سانس بھی ضائع نہ ہو جائے، فضول نہ ہو جائے، علم دین پڑھنے پڑھانے میں ہی گزر جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہمہ وقت رہتے تھے رسول اللہ کے پاس، تھے حضور کی مثل اولاد اور تھے بھی حضور کے چچا زاد، حبر الامہ، ترجمان القرآن، عمر چھوٹی مرتبہ بڑا، عمر چھوٹی مرتبہ بڑا، جہاں بڑے بڑے صحابہ نیچے بیٹھے ہوتے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھے ہوتے، مشیر حضرت عمر کے بن کے بیٹھے ہیں، بڑی عمر والوں سے بڑے بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذاکرۃ العلم ساعتاً، ایک گھڑی کا علم کا مذاکرہ، سننا سنانا سمجھنا سمجھانا، فرماتے ہیں خیر من احیاء لیلۃ۔ یہ سپیکر والے صاحب اس کی ایکو بند کر دیں، بڑی مہربانی۔ ساری رات کوئی زاہد اور عابد مصلے پہ کھڑا، ماتھا رگڑے، ناک رگڑے، آنسو بہائے، ساری رات ایک پل آنکھ نہ لگائے، اور اللہ کے دین کا طالب، اللہ کے دین کا عالم ایک لمحہ صرف طالب علم کے سامنے یا طالب علم اس کے سامنے بیٹھ کے الکلمۃ لفظ نہیں کہہ دے، اس کی ساری رات ایک طرف، اس کی ایک ساتھ ایک طرف۔